السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہادر اور گرمجیدہ بزرگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا جسے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ صرف آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ ذرا عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اس کی بھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اس کو بھی کبھی اولاد ہوگا کہ نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پھر سے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا، اور اپنی بستی میں اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت غمگین ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں وہ عورت اسی جگہ بیٹھی ہوئی ملی جو عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ عورت نے سن کر زیادہ رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے یا جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرمائے۔ اس واقعہ کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب ہی سے ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب وہ درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کو کہا، اور کچھ دیر بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی، اور ایسا دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور پر ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ پھر اس درویش نے اپنے گردن کا گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا، کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا ہی رہے تھے، راستے میں ان کی ایک درویش پر نظر پڑا۔ ان درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کلمہ جاری تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش کی آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا، اپنا بازو پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کر دیا، کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہ ہونا، تو یہ کیسے ممکن ہوا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس پہنچے تو کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے میں دریافت کیا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کے اولاد ہوگی، آپ نے فریاد کیا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے کہاں سے لائے ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اس عشق کی حد دیکھو کہ اس نے میرے تکلیف کا بیان نہیں سوچا، بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر آپ نے اپنا جسم کا گوشت کاٹ کر تکلیف کا بیان نہیں سوچا، بلکہ میری رضا۔ اب مجھے تم خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ مجھ سے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں گا۔ اے موسیٰ، یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا، میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے مجھ سے دعا کی تھی، ہاں تو بھلا میں اس کی حاجت کیسے نہیں پوری کرتا۔ محترم ناظرین، اگر ابھی تک ویڈیو لائک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کر لیجئے۔ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ یہ کہانی مزہ آیا کہ نہیں۔